شوال المکرم کا مہینہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والا مہینہ ہے۔ 15 شوال المکرم آپ کی نسبت والی تاریخ ہے۔ ہفتے کا دن جو آئے گا ابھی وہ بڑا دن ہوگا، نسبتوں والا دن، جمعے کا دن، رات مغرب کے بعد بڑی رات شروع ہوگی، اور آپ کو اللہ نے وہ شان اور وہ عظمت دی ہے کہ کوئی حضور کو دیکھ کر ایمان لایا، اس کا بھی مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پر ہے۔ کوئی حضور کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لایا، وہ بھی سبحان اللہ ہے۔ لیکن حضرت حمزہ وہ واحد ہیں جو حضور کے رضا کے لیے ایمان لے کر آئے تھے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں ایمان لا رہا ہوں، اس وجہ سے میں آپ کا جو ہے دین قبول کر رہا ہوں۔ آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا تو آپ شکار کے لیے گئے، جب واپسی آئے تو آپ کی خادمہ نے بتایا کہ آپ کے بھائی نے آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت تکلیف دی ہے۔ آپ کو جلال آ گیا، آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے بھائی کی مجلس میں چلے گئے جہاں اس کے دوستوں کی گیدرنگ لگی ہوئی تھی، اپنے بھائی کی صحیح سے طبیعت صاف کی اور دھنائی کی اس کی۔ تو جو وہاں موجود تھے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم حضرت حمزہ کو پکڑیں، تو منع کر دیا گیا کہ نہیں، یہ اپنے بھتیجے کی محبت میں یہ کر رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ تم نے میرے بھتیجے کو مارا اس بنیاد پر کہ وہ تمہیں ایسے دین کی طرف بلا رہا ہے کہ جس میں خدا رب العزت کی رحمتیں تم پر ایسی ہیں، اتنی چھما چھم ہیں، اور تم ایسے بد دین کی طرف جا رہے ہو، بے دینیت کی طرف جا رہے ہو، ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو کہ جنہیں تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، نہ وہ کچھ دے سکتے ہیں نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے خداؤں کو چھوڑ کر خدا ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کی طرف آ جاؤ تو سن لے۔ پوری قوم کو آپ نے متوجہ کیا، وہاں پر موجود لوگوں کو، کہ میں نے اپنے بھتیجے کا دین یعنی دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، حالانکہ اس وقت آپ نے ابھی بظاہر قبول نہیں کیا تھا۔ ایک روایت یہ کہ اس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا، اور ایک میں ملتا ہے کہ پھر آپ وہاں سے اٹھ کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھتیجے فکر نہ کرو، میں نے آپ کے حصے کا بدلہ لے لیا ہے، آپ خوش ہو جاؤ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اے چاچا جان، میری خوشی اس بات میں نہیں کہ آپ میری طرف سے بدلہ لیں، میری خوشی اس بات میں ہے کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بھتیجے، اگر تو اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میں دین اسلام کو قبول کر لوں، کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو جاؤں، تو سن لو۔ تو فوراً آپ نے کلمہ پڑھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ، کہ بے شک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معبود برحق ہے۔ اور آپ یعنی حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ اللہ کے سچے رسول بھی ہیں، بندے بھی ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ منصب اور وہ شان عطا فرمائی، اور آپ کو وہ بہادری ملی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اپنی قوم کے لیے لڑتے تھے نا تو زرا وغیرہ پہن کر لڑتے تھے، لیکن پھر بھی اس سامنے سے آ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب دین اسلام قبول کر لیا، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نے زرا بھی نہیں پہنی اور کرتا بھی نہیں پہنا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کرتا تو پہن لیجئے۔ زرا یعنی جو ایک جنگی لباس ہوتا ہے خول نما، کہ سامنے سے کوئی بار آئے تو انسان کے جسم میں کسی بھی قسم کا کوئی زخم پیدا نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اپنے بھتیجے کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کر ہی لی ہے کہ جنت میں داخل ہونا ہے، تو دیر کس بات کی؟ آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار سے لڑا کرتے تھے، اور ایک ایک تلوار کا وزن بہت ہوتا ہے، ہم جیسا بندے کو اٹھا ہی نہ سکے۔ دو دو ہاتھوں سے آپ جو ہے تلوار کے ذریعے سے لڑا کرتے تھے، اور اعلاء کلمت الحق یعنی دین کی سربلندی کے لیے آپ بدر کی صفوں میں بھی آگے آگے رہے، احد میں بھی آگے رہے۔ اور حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم تھے، اس وقت نہ حضرت واشی ایمان لائے تھے احد کے میدان میں، اور نہ ہی حضرت ہندہ۔ تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ اے واشی، تمہارا نشانہ بڑا پکا ہے، اگر تم نے حمزہ کو احد کے میدان میں ختم کر دیا یعنی شہید کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، اور تم جتنا مانگو گے اتنے پیسے بھی دوں گی، اور جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گی۔ تو حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے موقع مل جائے۔ پہلے تو مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ حضرت حمزہ ہیں کون،
میں ایک بندے کو دیکھتا کبھی یہاں سے جاتے کبھی وہاں جاتے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں جا رہے کبھی وہاں جا رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ حمزہ کون ہے؟ تو ایک نے مجھے اشارہ کر کے بتایا یہ جو تیزی کے ساتھ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں یہ حمزہ ہیں۔ کہا اب میں اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح موقع لگے اور میں ان پر وار کر دوں۔ حضرت باشی فرماتے میرے میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں سامنے سے آتا، فرنٹ سے میں نے وار بھی کیا تو پیچھے سے کیا، کیونکہ تقدیر میں کچھ ایسا ہی تھا کہ جس سواری پر آپ سوار تھے، مورخین نے لکھا اور بعض اس کا انکار بھی کرتے ہیں، فرمایا کہ اس سواری کے جانور کا پاؤں خون وہاں پر تھا تو اس کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے پھسل گیا، اور جیسے ہی تھوڑا سا پھسلا اس جانور کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، تو بس اسی موقع کی آر کو دیکھتے ہوئے حضرت باچی دور بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے آپ نے اپنا نشانہ لیا جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ جاتا ہے اور آپ اسی وقت شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پڑھایا، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھا گیا، کیونکہ جتنے بھی وہاں پر شہید ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تو ہر ایک کے ساتھ حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ 70 افراد احد کے میدان میں 15 شوال المکرم کو شہید ہوئے تھے، جن کا بھی جنازہ ہوتا ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم اقدس کو بھی ساتھ رکھا جاتا ہے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ اسلام لانے کے بعد سے لے کر اب تک وہ واحد شخص ہیں کہ اتنی مرتبہ کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، نہ پڑھا جتنا جنازہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھایا گیا ہے، اور وہ بھی کسی عام امام نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، کسی ولی نے نہیں، کسی اللہ کے مقرب نے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ پڑھایا ہے۔ ایک مرتبہ اگر حضور کسی کو سلامتی کی دعا دے دیں اور کسی کے لیے دعا کر دیں اس کے دوبارے نیارے ہو جاتے ہیں، تو اندازہ لگائیے جس کے جنازے کو حضور نے 70 مرتبہ پڑھا ہے اس عظیم انسان کی شان وراء الورا ہے۔